السلام علیکم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، کیا ہم واقعی عورت کو سمجھتے ہیں یا صرف اس سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس کے دل کی خاموشی، اس کی آنکھوں کی تھکن اور اس کے اندر چھپی ہوئی بھوک کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے؟ لقمان حکیم کا قول ہے کہ جو صدیوں بعد بھی انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پسند کی عورت چاہتے ہو، پہلے عورت کی بھوک مٹاؤ۔ عورت کی بھوک 4 چیزوں سے مٹتی ہے۔ یہ الفاظ بظاہر سادہ ہیں، لیکن ان کے اندر زندگی، رشتے اور کردار کی پوری کتاب چھپی ہوئی ہے۔ کیونکہ لقمان حکیم یہاں جسمانی بھوک کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس بھوک کی بات کر رہے ہیں جو عورت کے دل، اس کی روح اور اس کے احساسات میں ہوتی ہے۔ عورت کی سب سے پہلی اور سب سے گہری بھوک عزت کی ہوتی ہے۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، غربت، مشکل حالات، تنگی، انتظار اور قربانی، لیکن بے عزتی اس کے دل کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ جب عورت کی بات کو بار بار کاٹ دیا جائے، اس کی رائے کو غیر ضروری سمجھا جائے، اس کے جذبات کا مذاق بنایا جائے، تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ خاموشی محبت کی نہیں بلکہ ٹوٹنے کی علامت ہوتی ہے۔ عزت وہ غذا ہے جس سے عورت کا دل زندہ رہتا ہے، اور جس گھر میں عورت کو عزت دی جاتی ہے وہاں چیخ و پکار نہیں بلکہ سکون بولتا ہے۔ کیونکہ عورت کو حکم نہیں، احترام چاہیے۔ عورت کی دوسری بڑی بھوک توجہ کی ہوتی ہے، اور توجہ کا مطلب ہر وقت ساتھ بیٹھنا یا لمبی لمبی باتیں کرنا نہیں، بلکہ چند لمحوں کا خلوص ہوتا ہے۔ ایک سادہ سا سوال، تم ٹھیک ہو؟ ایک نظر جو اس کے چہرے کی تھکن کو پڑھ لے، اور چند لمحے جو موبائل کے بغیر اس کے لیے ہوں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو عورت کے دل کو بھر لیتی ہیں۔ اکثر عورت اس وقت خاموش ہوتی ہے جب وہ بار بار اپنی بات کہہ کر تھک چکی ہوتی ہے، جب اس نے سمجھانے کی کوشش کر لی ہو اور اب وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ کوئی اسے سمجھے بغیر کہے۔ عورت کی تیسری بھوک تحفظ کی ہوتی ہے، اور تحفظ صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی بھی ہوتا ہے۔ عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنے رشتے کو محسوس کرے، اسے یہ یقین ہو کہ اس کے آنسو کمزوری نہیں بنیں گے، اس کے راز تماشا نہیں بنیں گے، اور اس کی غلطیوں پر اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ جب مرد وعدہ کر کے نبھاتا ہے، جب وہ مشکل وقت میں پیچھے ہٹنے کی بجائے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو عورت کا اعتماد مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عورت کو سب سے زیادہ ڈر بے وفائی اور بے یقینی کا ہوتا ہے۔ عورت کی چوتھی اور آخری بھوک محبت کی ہوتی ہے، اور محبت کا مطلب مہنگے تحفے یا بڑی بڑی باتیں نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں۔ وقت پر حال پوچھ لینا، تھکن میں ایک سہارا بن جانا، خاموشی میں ساتھ بیٹھ جانا، اور اختلاف کے باوجود احترام قائم رکھنا، یہ سب محبت کی زبانیں ہیں۔ عورت لفظوں سے زیادہ رویوں کو سمجھتی ہے۔ اس کے لیے محبت وہ ہوتی ہے جو محسوس کی جائے، دکھائی جائے اور نبھائی جائے۔ حکیم لقمان کی حکمت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اچھی عورت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ اچھے کردار سے جیتی جاتی ہے۔ جو مرد خود بے صبر، بد زبان اور بے لحاظ ہو، وہ چاہے کتنی بھی دعائیں مانگ لے، اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون عورت کے وجود سے نہیں بلکہ مرد کے رویے سے آتا ہے۔ ایک عورت مرد کو نہیں بناتی، بلکہ ایک اچھا مرد عورت کو محفوظ بناتا ہے، اور جہاں عورت خود کو محفوظ محسوس کرے، وہاں وہ اپنی پوری محبت، وفا اور قربانی لٹا دیتی ہے۔ اسلامی حکمت بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ عورت بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، نرمی اور احترام اس بات کی واضح مثال ہے کہ اصل مردانگی آواز بلند کرنے کا نہیں بلکہ رویے کو نرم رکھنے میں ہے۔ طاقت ہاتھ اٹھانے میں نہیں بلکہ دل جیتنے میں ہے، اور وہ مرد سب سے مضبوط ہوتا ہے جو عورت کے احساسات کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ آج کی عورت اس لیے تھکی ہوئی ہے کیونکہ اس سے ہر کردار نبھانے کی توقع کی جاتی ہے۔ اسے مضبوط بھی ہونا ہے، صبر بھی کرنا ہے، خاموش بھی رہنا ہے اور قربانی بھی دینی ہے، لیکن اس کے بدلے اسے سمجھا نہیں جاتا۔ حکیم لقمان کا قول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت کی بھوک کو سمجھ لیا جائے تو آدھا معاشرہ خود بخود درست ہو جاتا ہے، کیونکہ جب عورت خوش ہوتی ہے تو گھر خوش ہوتا ہے، اور جب گھر خوش ہوتا ہے تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اگر آپ واقعی پسند کی عورت چاہتے ہو تو پہلے خود کو اس قابل بنائیں کہ وہ عورت آپ کے ساتھ خود کو محفوظ، محترم اور محبوب محسوس کر سکے، کیونکہ رشتے مانگنے سے نہیں بلکہ نبھانے سے چلتے ہیں، اور نبھانے کے لیے دولت سے زیادہ حکمت، الفاظ سے زیادہ رویہ اور داموں سے زیادہ عمل چاہیے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ان میں سے ضرور کوئی نہ کوئی آپ پوائنٹ اپنی لائف میں ضرور فالو کریں گے۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔